اللہ جل جلالہ قرآن مقدس میں بڑے واضح طور پر عطا فرماتا ہے کہ لوگوں اس عذاب سے بچو، اس عذاب سے ڈرتے رہو کہ جو عذاب صرف ظالموں کو نہیں، جب ظالموں کے ہاتھ کو نہ روکا جائے تو پھر شریف لوگوں تک بھی وہ پہنچ جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، لوگوں عذاب سے ڈرو، فتنہ سے ڈرتے رہو، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، وہ عمل جب کوئی شخص کر رہا ہو اور تم اسے نہیں روک رہے تو پھر یاد رکھنا کہ اس کی وبا، اس کی مصیبت تمہیں بھگتنا پڑے گی۔ فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے، اکا دکا بندے غلطی میں رہ جائیں، فطرت برداشت کرتی ہے۔ فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے، نہیں کرتی ہے کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ جب ملی سطح پر گناہ پنپنے شروع ہو جائیں پھر اللہ جل جلالہ کا عذاب بھی قومی، ملکی اور ملی سطح پر آیا کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں جو چیزیں عذاب الہی کا باعث بن سکتی ہیں، جو چیزیں اللہ جل جلالہ کے عذاب کا باعث بن سکتی ہیں ان سے بچتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نہیں بچو گے وہ بیماری آگے بڑھے گی، اللہ کی نافرمانی جیسے جیسے بڑھتی چلی جائے گی اسی طرح سے اللہ کا عذاب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ کرونا وائرس کو بعض لوگوں نے ووہان کی سرزمین سے آیا ہوا جراثیم سمجھا، بعض نے نیو یارک کی سرزمین سے تولد لینے والے جراثیم کو قرار پایا، بعض نے کسی ملک کو قرار دیا، بعض نے کسی ملک کو وہاں پر کہا، مگر افسوس کی بات یہ ہے اپنے دامن میں جھانک کر کسی نے نہ دیکھا۔ جب دوسرے کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں تو سیانے لوگ کہتے ہیں کہ باقی انگلیوں کا اشارہ تو اپنی طرف ہوتا ہے۔ یہ تو کہا کہ یہ یہاں پر فلاں ملک کی پیداوار ہے، اصل میں تو دیکھا ہی نہیں۔ آؤ رابطہ رب سے کرتے ہیں کہ مولا کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے، کن مصائب اور آلام کے اندر ہم گھر گئے اور کس لیے گھر گئے۔ آؤ آج یہ بات عوامی حلقے بھی کان کھول کر سنیں، سیاسی حلقے بھی کان کھول کر سنیں، ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمران بھی اس بات کو کان کھول کر سنیں۔ جن چیزوں سے ہم پہلو تہی کر کے دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں، ذرا غور کریں کہیں یہ مورد الزام ہم خود ہی تو قرار نہیں پا رہے، کہیں ہماری ہی وجہ سے تو یہ ساری کارروائیاں نہیں ہو رہی۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، لوگوں ان منفی کارروائیوں سے بچ جاؤ کہ جس کا خمیازہ صرف خاص بندوں کو نہیں بھگتنا پڑتا، عوامی حلقے بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ گناہ گار جب لپیٹ میں آتا ہے تو یہ اس کی سزا ہوا کرتی ہے، مگر نیکوکار آدمی تو ظاہر ٹھیک ہے، شریف ہے، نیک آدمی ہے، اس نے کوئی قصور نہیں کیا، گناہ نہیں کر رہا، جب وہ بھی اس وبا میں ملوث ہو جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس بندے کے درجات کو بلند کر رہا ہوتا ہے۔ دونوں ایک ہی عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس وقت دونوں بظاہر ایک عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں مگر ایک کو جزا مل رہی ہوتی ہے اور دوسرے کو سزا مل رہی ہوتی ہے۔
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، آگاہ ہو جاؤ، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ جل جلالہ سخت عذاب والا ہے، کہ اپنی کارروائیوں سے باز آ جاؤ۔ جب کوئی شخص اپنی کارروائیوں سے باز نہیں آتا، پھر اس وقت وہ بندہ صرف ایک از خود وہ برباد نہیں ہوتا، پورا معاشرہ برباد ہوتا ہے۔ جس کی مثال ہمیں ایک حدیث پاک میں، کہ اگر کشتی کے دو حصے ہوں، ایک کشتی کے اوپر والے حصہ میں رہ رہا، دوسرا طبقہ وہ کشتی کے نیچے والے حصہ میں رہ رہا ہو، ظاہر ہے کہ نیچے والے کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے۔ اب وہ سوچے کہ اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، یا اوپر والے کہیں کہ بار بار یہ نیچے والے ہمیں تنگ کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو کشتی کے نچلے، جہاز کے نچلے حصہ میں رہتے ہیں، اگر یہ اپنے طور پر سوچے کہ ہم کیوں نہ نیچے سے سوراخ کر لیں تاکہ پانی نیچے سے ہی لے لیا کریں۔ وہ لوگ جو اوپر رہنے والے ہیں، اگر انہوں نے کشتی کے نیچے والے حصہ میں رہنے والے لوگوں کے ہاتھ کو روک لیا، یہاں یہ کام نہ کرو، خبردار یہاں پر کشتی ڈوب جائے گی، اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کو سوراخ کرنے سے روک لیا، وہ خود بھی بچ جائیں گے اور اس پگلے مسافر کو بھی بچا لیں گے۔ اور اگر اسے نہ روکا، اس نے سوراخ کر دیا، تو پھر یہ سوراخ کرنے والا بھی برباد ہوگا، اور جو وہ بالا خانے اوپر کشتی کے اوپر والے حصہ میں رہنے والے، وہ بھی ڈوب جائیں۔ ایسا کیوں؟ پوری کشتی کیوں ڈوبی؟ کام تو نیچے والے نے کیا، اوپر والے کیوں ڈوبے؟ اس لیے ڈوبے کہ انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ ان کا کردار یہ تھا کہ نیچے والے کے ہاتھ کو روک لیتے، خبردار یہ کام تم نے نہیں کرنا، ہمارے مشترکہ مفادات ہیں۔ خود بھی برباد ہوئے، دوسروں کی بھی برباد کر دیا۔ اب یہاں پر عجیب بات یہ ہے، جو کام فتنوں کا باعث بنتے ہیں، خمیازہ بھگتنے کا باعث بنتے ہیں، ان کی بڑی ایک لمبی فہرست ہے، مگر عجیب بات ہے کہ کوئی شخص نیکی کے کام کا وہاں پر بیڑا نہیں اٹھاتا، لوگوں سے نہیں کہتا کہ نیکی کا کام کرو، کوئی برائی ہو رہی ہے تو روکتا نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے کہ بیماری کیسے آ گئی۔ عجیب بات ہے، یعنی بالکل عجیب بات ہے۔ یہ بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اب اس میں مداہنت سے کام لیتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ سستی کر رہا ہے، یا جس کو کہنا تھا کہ یہ کام کرو، مگر سوچتا ہے میں کیسے کہوں، بندہ تو بہت بڑا ہے، کہیں یہ آدمی میرے ساتھ ناراض نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے مداہنت سے، چاپلوسی سے کام لیا، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کسی کو روکنا تھا، روکا نہیں، کہتا ہے کہ میں روکوں گا تو یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، رشتہ داری کھٹائی میں نہ پڑ جائے، دوستانہ تعلقات برباد نہ ہو جائیں، نہیں روکتا۔ اب اس نے مداہنت، چاپلوسی سے کام لیا۔ عجیب بات ہے، بندہ جب اس مداہنت میں مبتلا ہے اور پھر کہتا پھرتا ہے کہ بیماریاں کیوں ہیں، پریشانیاں کیوں ہیں۔ ایک آدمی زنا کاری کے اندر وہ اپنی عافیت کو محسوس کرے اور اس پر مصیبتیں آ جائیں، دکھ امنڈ آئیں، روزی رزق اس کا کم ہو جائے، اور پھر وہ سوال کرے کہ میرا روزی رزق کم کیوں ہو گیا، بڑی عجیب سی بات ہے۔ اگر کوئی شخص جہاد کے اندر سستی سے کام لیتا ہے اور اپنے آپ کو تیار نہیں رکھتا، اور وہ کہتا ہے میری بے عزتی کیوں ہو رہی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اسے کام جو تم وہی کر رہے ہو جس کے ساتھ تمہاری بے عزتی ہونا
یہ قدرت کا فیصلہ ہے۔ اگر کوئی شخص امت مسلمہ کے اندر اختلاف پیدا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھ کو سکون دستیاب ہو جائے، اور سکون اسے دستیاب نہیں ہوتا، پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا، کیا امت مسلمہ کی جڑیں کاٹ کر تجھے سکون دستیاب ہو جائے گا؟ جب گناہوں پر فخر کرے گا، بیماریاں کیسے نہ بڑھیں گی، دوسروں کی عزت پر حملے کرے گا، تو بتا تیری عزت محفوظ کیسے رہے گی؟ دوسرے افراد کو حقیر سمجھے گا اور پھر کہے کہ تیرا اعزاز زیادہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔